حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو امیر وجوباً اور جو فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال اور بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام کے اندر حجامت نہیں کرا سکتے، اور فرماتے ہیں تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی مستحب ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی شخص نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا ناخن وغیرہ کاٹ لیے تو گناہ نہیں، اور اس سے قربانی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ کہ حاجیوں سے قدرے مشابہت ہو جائے، تو اچھوں کی نقل بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتا نا، وہ بھی ان ایام کے اندر یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن حجامت وغیرہ، ناخن وغیرہ اور بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بال یا ناخن یا بدن کی مردار کھال وغیرہ کاٹ لی یا کٹوا لی، یا بال کاٹ لیے یا کٹوا لیے، تو اس کی قربانی میں کوئی فرق آئے گا؟ قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔